جو کچھ سنیے اس پہ عمل کی کوشش کیجیے، ورنہ بھول جائیں گے، وہ چیز باقی نہیں رہے گی۔ یہ بات ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے، کہتے ہیں کہ العلم یہتف بالعمل، علم عمل کو آواز دیتا ہے، فإن أجاب وإلا ارتحل، اگر علم کی آواز پر عمل وجود میں آ جاتا ہے تو علم وہاں ٹھہرتا ہے، اور اگر عمل وجود میں نہیں آتا تو علم وہاں سے ارتحل، رحلت کر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، چلا جاتا ہے وہاں سے، ٹھہرتا نہیں وہاں سے۔ ویسے بھی عمل کچھ اور نہیں ہے، عمل کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے جدا از علم۔ یہ ایک نقطہ آج ذہن میں لے کے جائیں، عمل علم سے جدا کوئی وجود نہیں رکھتا۔ نہ علم عمل سے جدا کوئی وجود رکھتا ہے۔ علم بھی دراصل ایک رتبہ ہے عمل کا۔ کون سا عمل؟ ذہن کا عمل۔ علم ذہن کا عمل ہے، ذہن بھی تو عمل کرتا ہے، لیکن وہ عمل کا ضعیف درجہ ہے۔ شدت اس میں، درجے میں، قوت اس میں تب پیدا ہوتی ہے جب وہ تمام وجود سے، اعضاء و جوارح سے عمل میں ڈھل جائے۔ اسی لیے یہ اب ایک ادبی نقطہ ہے، طالب علمانہ نقطہ ہے کہ عربی ادبیات میں ایک علم صرف اور ایک علم اشتقاق۔ علم صرف میں ابواب کی تقسیم الگ پیمانے اور معیار پہ ہوتی ہے، علم اشتقاق میں الگ ہوتی ہے۔ علم اشتقاق میں علم اور عمل دونوں ایک ہی باب سے ہیں۔ ایک ہی باب سے مراد کیا ہے؟ یعنی علم میں کون کون سے حرف ہیں؟ عین لام میم۔ عمل میں کون سے حرف ہیں؟ وہی عین لام میم، بس کچھ آگے پیچھے ہو گیا اور تو کچھ نہیں ہوا۔ حرف تو وہی تین ہے نا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ علم کا کوئی مستقل وجود جدا عمل سے نہیں ہے، اور عمل کا کوئی مستقل وجود علم سے جدا نہیں ہے۔ جب تک علم عمل کے سانچے میں ڈھل نہ جائے، علم درجہ کمال تک نہیں پہنچتا۔ تو دوسرے مدرسوں میں اور مدرسہ حسینی میں فرق یہی ہے کہ دوسرے مدرسوں میں صرف علم تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی معلومات لٹائی جاتی ہے۔ یہاں جو میں نے کہا آنسوؤں میں گوندھ کر اسے جزو جان بنا دیا جاتا ہے تاکہ علم فراموش نہ کرے آنسوؤں کی قدر و قیمت۔ اس لیے اس مدرسہ اعزا کی بہت قدر و قیمت ہے۔ ابھی آ رہا تھا تو کسی نے مجھ سے یہ خبر ابھی آتے ہوئے سنائی کہ وہ روز عاشوراء جو حادثہ ہوا تو کراچی میں، تو ان شہداء میں سے ایک شہید عزادار کا سر آج ملا ہے۔ کوئی سرگودا کا مومن تھا، عزادار تھا، اس کا سر آج ملا، تو وہ غم پھر تازہ ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیے، یہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ عزاداری لطف خدا سے قائم ہے، یہ منصوبہ الہی ہے جو قائم ہے۔ اور عزاداری کے جو علامات ہیں، یہ منبر، یہ فرش عزا، یہ علم، اس میں جو قوت ہے اس کا دنیا کو اندازہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم دنیا کو اندازہ نہیں ہے اس علم میں کتنی طاقت ہے۔ حادثہ جب ہو گیا تو میں دیکھ رہا تھا خبر، بہت غور سے دیکھ رہا تھا، دیر تک بیٹھا دیکھتا رہا۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا، اتنا بڑا حادثہ تھا،
ایک علم بھی زمین پہ سرنگوں نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ ایک علم بھی سرنگوں نہیں ہوا، بلکہ اس علم کے پھریرے کی ہوا میں وہ شجاعت ہے، وہ صبر ہے، وہ ثبات قدم ہے کہ ایک بھی عزادار فرار کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ یہ سب نے دیکھا، صرف میں نے تو نہیں دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا۔ تو اس مدرسے کی اہمیت کو سمجھیں شعوری طور پر، شعوری طور پر۔ ہر اس عبادت کی اہمیت ہے جو شعوری طور پہ کی جائے، ہر اس عبادت کی اہمیت ہے جو شعوری طور پر کی جائے۔ جی مولانا فرما رہے ہیں کہ میڈیا نے اس بات کا اعتراف بھی کیا۔ اعتراف نہ بھی کریں تو حقیقت خود اعتراف کروا لیتی ہے، حقیقت تو اعتراف کروا لیتی ہے۔ بہرحال اس مدرسے کی ایک اہمیت کی طرف میں نے صرف اشارہ کیا آپ کے سامنے، علمی اہمیت، کہ دین کا، اسلام کا، زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو یہاں زیر بحث نہ آتا۔ مشکل سے مشکل مسائل ممبر پہ زیر بحث آتے ہیں اور حل ہو جاتے ہیں۔ آج میری عادت نہیں ہے کہ کوئی موضوع جسے ممبر پہ پڑھ چکا ہوں اسے مکرر پڑھوں، لیکن میرے بعض احباب کا شدید اصرار ہے، اس لیے میں نے ایک ایسا عنوان قائم کیا ہے جس عنوان پہ پہلے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن عنوان تو نہیں بدلا ہے، مضمون میں ضرور کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوگی۔ اس لیے تبدیلی ہوگی کہ حضرت ولی دکنی کہہ گئے ہیں، راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن۔ موضوع ہے معراج، معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اہم موضوع ہے، اسی موضوع میں نہ جانے کتنوں کے دین و ایمان کی آزمائش ہو گئی، اسی موضوع میں۔ ہم موضوع معراج چھیڑ کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون نبوت کا کتنا قائل ہے، لیکن ہمارے اپنے پیمانے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے معلوم کر لیتے ہیں، مگر معلوم کر لیتے ہیں۔ راز کی باتیں جو کسی سے پوچھی نہیں جا سکتی، صرف نام علی لے لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ بہت سی راز کی باتیں جو پوچھی نہیں جا سکتی، بس ہم نام علی لے لیتے ہیں اور چہرے کی رنگت بتا دیتی ہے کہ یہ رنگ اصلی ہے یا کھوٹا ہے۔